اصل ناظرین کرام، چلیں اتنا تو ہوا کہ ہماری بحثوں کا موضوع بدل گیا ہے۔ روز ہم کبھی کچھ کہتے تھے، کبھی کچھ کرتے تھے، حکومت کیسی آئے گی، الیکشن کب ہوں گے، کیا ہوگا، جیل چلا گیا ہے اب کیا حالات ہوں گے، ملک کے معاملات کیسے ہوں گے۔ کچھ پرانی بحثیں تھیں، عدالتوں کے معاملات تھے، سیاست کے معاملات تھے، پارٹیوں کے معاملات تھے۔ اب ایک نظر جم گئی ہے کہ ایک نگران حکومت بن گئی ہے۔ پہلے یہی بحثیں ہوتی، نگران کون ہوگا، کیسا ہوگا، کیا ہوگا، بڑے نام آتے تھے، کچھ نام پھیلائے جاتے تھے، کچھ دیے جاتے تھے۔ مجھے خود پتہ ہے، ہم سے جب ہم اخبار کے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے تو ہم سے درخواستیں آتی تھیں، یار ہمارا نام بھی چلا دو، کیا پتہ کام بن جائے۔ ایسے بھی ہوا کرتا تھا، لیکن ایسے نہیں بھی ہوا کرتا، سچ مچ کچھ ناموں پہ غور کیا جاتا ہے اور آخر میں شارٹ لسٹ کرتے کرتے آدمی کچھ پکا کر لیا جاتا ہے کہ ہماری ضرورت یہ ہے۔ اب نگران کابینہ بن گئی ہے، اس کے وزراء کے نام بھی آ گئے ہیں، اور ان ناموں کے بعد اب اندازہ کرنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ یہ جو حکومت بنی ہے یا یہ جو کابینہ بنی ہے، اس سے کیا مقاصد ہیں۔ کیا انہوں نے صرف الیکشن کرانے ہیں؟ کیا ان کا مقصد سچ مچ ملک میں ایک نظام کو راسخ کرنا ہے؟ کیا ان کا کام ایک لمبے عرصے کے لیے رہنا ہے؟ کیا یہ آل پاورفل ہوں گے جیسے کہ ایک آئین میں ترمیم بھی کی گئی ہے، یا کیا سچ مچ یہ سامنے چہرہ ہوں گے، ایک سیاسی چہرہ کہہ لیجئے یا ایک نان پولیٹیکل فیس کہہ لیجئے، اور ان کے پیچھے طاقت کچھ اور ہوگی، اور وہ طاقت ایک لمبے عرصے کے لیے پاکستان کی حفاظت کرے گی۔ حفاظت کہہ سکتا ہوں میں، نگرانی کرنا تو نہیں کہہ سکتا، حفاظت کرے گی۔ کیا صورتحال بن سکتی ہے، کیسی بن سکتی ہے، کیسی ہے یہ کابینہ، کیسے ہے کہ ہمارے نگران وزیر اعظم۔ ذاتی طور پر میں بھی ان سے واقف ہوں۔ آج سے کئی سال پہلے، ابھی جب وہ کچھ بھی نہیں تھے تو کوئٹے میں ان سے ملاقات ہوئی جب پہلی بار، تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایک نوجوان جس کی ابھی کوئی ایسی کانسٹیٹوئنسی بھی نہیں ہے، اور جو بہت خواب رکھتا ہے اور بہت سے پڑھ لکھ کے باہر سے آیا ہے اور بہت سی باتیں کر رہا ہے اور حب الوطنی کے جذبے سے دوسروں کو متاثر بھی کرنا چاہتا ہے، وہ کیا فیلنگ رکھتا ہے۔ خیر بعد میں وہ اسپوکس پرسن بھی بنے اور اس کے بعد وہ سینیٹر بھی بنے۔ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا سفر کس طرف ہے، بلوچستان میں رہنے والا شخص جو ہے اگر کس طرف جا رہا ہو، لیکن آخری وقت تک ان کا نام، اب جو لوگ آئے ہیں ان کے بارے میں مختلف رائے دی جا سکتی ہے، میں بھی دے سکتا ہوں لیکن میں دینا نہیں چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ اس وقت ثنا مرزا صاحبہ موجود ہیں اور عامر الیاس رانا صاحب موجود ہیں۔ ہمارے ایک دو ساتھی اور جوائن کرنے والے ہیں۔ ایک ساتھی کا کینیڈا سے رابطہ ہمارا ذرا مشکل ہو رہا ہے، وہاں رات کے 4 بجے ہوں گے تو شاید کوئی پرابلم پیدا ہو رہی ہوگی۔ میں پہلے عامر الیاس رانا صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کابینہ اب بنتی دیکھی ہے آپ نے، انوار الحق کاکڑ صاحب ایک بھلے آدمی ہیں، لیکن ان کا آنا کیا ظاہر کرتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اور باقی جو وزراء ہیں وہ میں نام نہیں لینا چاہتا، شمشاد اختر ہیں، ہمارے وزیر خارجہ کا نام لیا جا رہا تھا، وزیر داخلہ کا نام لیا جا رہا تھا، ہمارے وزیر اطلاعات کا نام آ رہا ہے سامنے اس میں، اور ویسے تو ہمارے دوستوں میں ہمارے وزیر مذہبی امور بھی آئے ہیں انیق احمد۔ تو یہ سارے لوگ جو جتنے بھی آئے ہیں، کچھ اور بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں جن کا پاکستان کے قانون کے اندر کوئی تعلق نہیں، تو کیا لگ رہا ہے کہ کیسی شکل نظر آتی ہے آپ کو؟ بہت شکریہ سجاد میر صاحب۔ پہلے تو آپ نے اپنے تبصرے کو محفوظ کر کے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کیا دیکھنے اور سننے والوں سے بھی، کیونکہ آپ کا تبصرہ بہت اہمیت رکھتا ہے، آپ ضرور کیجئے گا۔ میں ساتھ ضرور کروں گا جی، ضرور کروں گا، لیکن تو ہم یہ ہے جی کہ کابینہ بظاہر بہت اچھی ہے۔ وزیر اعظم کے بارے میں آپ نے جو لفظ کہے، ہم بھی جب سے ان کا نام اناؤنس ہوا ہے یہی بات کر رہے ہیں، اور ابھی ہمارے دوست بھی ہیں اور وزیر اطلاعات بن گئے ہیں، انہوں نے ابھی پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی چیلنج پہلا ہے اقتصادی، اور میں الیکشن کمیشن سے مل کے آ رہا ہوں اور فلاں بات کر کے آیا ہوں۔ نگران حکومت کا بنیادی تو الیکشن ہی ان کا چیلنج ہونا چاہیے، لیکن پاکستان ایک ایسی سچویشن میں ہے جس میں اقتصادیات کو آپ سائیڈ پہ نہیں کر سکتے، اور نگران حکومت کو جانے والی حکومت نے اختیار بھی اسی لیے دیا کہ ستمبر میں ورلڈ بینک کے کچھ قرضوں کے بارے میں ہے، کچھ اور چیزیں ہیں جو اس عرصے میں آئیں گی، اور جانے والی حکومت، شاید میں نے آپ کے پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ جب یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ مردم شماری کو اوکے کر کے جانا چاہ رہے ہیں، تو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ جانے والا حکمران اتحاد سیاسی طور پہ اپنے پاؤں میں کلاڑی مار کے جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں، مطلب میرا خیال یہ ہے کہ 90 دن کے جو الیکشن تھے اس سے آگے جانے کا ایک دفعہ کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ 10 دفعہ بھی آپ آگے جائیں گے، پیچھے جائیں گے، تو پھر آپ کچھ کر نہیں سکتے جب آپ راستہ دے کے جائیں گے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ جب نظر آ رہا تھا کہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر دیا، اور الیکشن کمیشن نے جہاں ڈی لیمیٹیشنز کا فیصلہ کیا، وہاں آج
ان کی میٹنگ اس پہ بھی ہوئی ہے کہ انتخابی اصلاحات کے اوپر کہ جو شفاف الیکشن کے بارے میں بریک لگائے گی جو چیز، ہم اس کو نہیں کریں گے اور اس قانون کو نہیں مانیں گے. اور یہ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید وہاں جا کے کہہ کے بھی آئے تھے جب کمیٹی کا ہو رہا تھا اجلاس، کہ آپ جو مرضی قانون کر لیں، ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو شفاف قانون کی راہ میں نیا قانون بنائیں گے، آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے. وہ اپنی تعین کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن شکوک و شبہات کے سائے چونکہ جانے والی حکومت چڑھا کے گئی، اور الیکشن کمیشن کے بعد کل فیصلے کے بعد کہ انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کا کر دیا ہے کہ کام شروع ہو گیا اور 14 کو ختم ہوگا، وہ ایک تنقید کی نظر میں بھی آ گیا ہے، قانون کی برادری میں بھی، میڈیا میں بھی، سیاستدانوں میں بھی. اور سیاستدانوں میں کمال ہے پیپلز پارٹی کا جو سب سے پہلے آئی کہ 90 دن، حالانکہ کل جب یہ آئی تو میں تب بھی کہہ رہا تھا کہ 90 دن والے مرحوم جنرل ضیاء الحق کی کل برسی بھی تھی، تو اس دن ان کے پیپلز پارٹی کے ترجمان نے کہا 90 دن بھائی یہ کام آپ نے خود بیٹھ کے کیا، آپ کے وزیر اعلیٰ نے کیوں ووٹ دیا؟ نہ دیتے. آپ راستہ بھی دے دیں اور پبلک کی کنزمپشن کے لیے کہیں کہ ہم تو ہیں ہی 90 دن والے، ہمیں تو آئین کی بڑی پاسداری ہے. بالکل کسی کو بھی نہیں ہے، سب کو اپنے اپنے مطلب کی پاسداری ہے. جو میں کہتا ہوتا ہوں، بہت لوگ بولتے ہیں کہ پنجابی دا دات انگریزی دات دی جتھے لگتا ہے اتھے لا، پاکستان چل رہا ہے اس پہ. تو یہاں پہ سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ 14 مئی کے بعد جو منیب اختر صاحب نے دیا وہ کوئی فیصلہ نہیں ہے، وہ آراء کا اظہار کیا ہے، جبکہ انہیں فیصلہ ہی دینا چاہیے تھا. لیکن وہ بھی سمجھ گئے کہ طاقت کے پتھر کے ساتھ اس کو نہ چوم کے ہی رکھ دینا چاہیے، بھاری پتھر ہو جاتا ہے. کیونکہ انہوں نے اناؤنس کیا تو الیکشن تو وہ بھی نہیں کرا سکے. تو یہ جو اب کیبنٹ آئی ہے، یہ بہت اچھے مختلف الخیال لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، جو بظاہر ایک خوشنما کام ہے. اور یہ بنگلہ دیش کی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ سے بھی اس کی مماثلت کی جا رہی ہے. آپ جنرل مشرف کی اگر 3 سال پہلے والی جو پہلے 3 سال کی کیبنٹ تھی اس میں بھی دیکھ لیں کہ اس میں بھی ٹیکنوکریٹس موجود تھے. لیکن حل نہیں نکلتا اگر آپ عوام کو اور سیاسی جماعتوں کو اس نظام کے اندر سے نکال کے کوشش کریں گے کہ آپ اربوں ڈالرز کے معدنی وسائل لے آئیں گے اور ایکسپورٹس بڑھا دیں گے اور بڑی انویسٹمنٹ ہو جائے گی. یہ سب ہوا میں رہ جائے گا. جی میر صاحب، میرے حساب کتاب میں اگر لوگوں کو یقین نہ دلایا کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور الیکشن فروری میں ہوں گے، باقی سب باتیں رہ جائیں گی. ٹھیک بھائی. جی ثناء مرزا صاحب، آپ نے گفتگو ان کی سنی اور میری بھی گول مول سی باتیں سنی. دیکھیں کابینہ سامنے آ گئی، اچھا لگا. انوار الحق کا کاکڑ آ گئے، کوئی کسی کے ذہن میں نہیں تھا، چھوٹے صوبے سے آ گئے، ایک محب وطن ان کا ایک امیج تھا وہ آ گئے، ان نوڈ کہا تھا ڈارک ہارس ہو سکتا آ گئے. اب جتنے لوگ آئے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹ ہیں، اپنے اپنے شعبوں میں بہت اچھے ہیں، اپنا اپنا ان کا ویژن ہے. لیکن کچھ لوگوں کو خیال ہے کہ وہ پریکٹیکلی کام کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. یعنی یہ نہیں کہ ان پر کوئی بوجھ ہوگا، دباؤ ہوگا، جبر ہوگا، بلکہ اس لیے بھی کہ بہت سے آدمی سوچ سمجھ کے لحاظ سے بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی جب انہیں کچھ کرنا پڑتا ہے تو وہ کر نہیں پاتے. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے یہ کابینہ اس کام کے لیے، یہ کام کسی اور نے کرنا ہے، دکھاوا ان کا ہونا ہے؟ بہت شکریہ میر صاحب آپ کا. میرا خیال ہے کہ آپ دونوں لوگوں نے بڑے طریقے کے ساتھ بہت سی ایسی باتوں پہ گفتگو کر بھی لی ہے کہ وہ پیغام بھی چلا گیا اور بات بھی ہو گئی، اور اس پہ کوئی شاید برا بھی نہ مانے. لیکن میری مجبوری ہے کہ میں تھوڑی سی اسٹریٹ فارورڈ ہوں. میں یہ سب سے پہلے کہنا چاہوں گی کہ جو انوار الحق کاکڑ صاحب کا چناؤ ہے، میرے خیال میں یہ ایک علامتی چناؤ ہے. یہ ضرور ہے کہ یہ بلوچستان سے ہیں، لیکن اس سے پہلے ماضی میں پہلے بھی ایک مرتبہ نگراں وزیر اعظم وہاں سے چنے گئے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ان کی طرف سے کوئی خاطر خواہ، کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس نہیں سامنے آئی تھی. تو کاکڑ صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے منفرد ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں اور بڑے عرصے سے سمجھے جاتے ہیں. اور ان کے بارے میں یہ مشہور بھی ہے کہ یہ سینٹ میں یا ایوانوں میں وہ کچھ بھی کر لیتے تھے جو باقی سیاستدان جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن پر چلتے تھے ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا تھا. تو ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ پڑھنے لکھنے والے شخص ہیں، بڑے مدبر سیاستدان بھی ہیں اور سلجھے ہوئے آدمی ہیں. لیکن جو ٹیم کا ان کی چناؤ کیا گیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ اچانک یا حادثاتی طور پر کیا گیا ہو، کیونکہ کیبنٹ میں ان کی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کے بڑے قریبی دوست بھی ہیں اور ان کے حلقہ احباب میں ہمیشہ نظر آئے ہیں، یا پھر انوار صاحب ان کے حلقہ احباب میں ہمیشہ نظر آئے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم چیلنج کی بات کریں، جو ابھی عامر بھائی ذکر کر رہے تھے الیکشن کا، میرا خیال ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا ہے کہ 90 روز میں انتخابات نہیں ہوں گے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ جب تک انہوں نے آفیشیلی یہ نہیں کہا تھا تب تک مجھے آپ کو سب کو پتا تھا کہ 90 روز میں الیکشن نہیں ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ دیکھ کر بھی اپنی آنکھیں میچ لیں تو میرا خیال ہے یہ غلط پالیسی ہوگی، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ہو. تو الیکشن کمیشن نے صرف آفیشیلی اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم 3 ماہ میں الیکشن نہیں کروا سکتے. ٹیکنیکلی ان کو 4 مہینے
ویسے بھی چاہیے اور اس کے بعد کم از کم 60 دن ان کو ویسے بھی چاہیے اپنے الیکشن کی تیاری کے لیے. تو کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے ہم فروری تک چلے جاتے ہیں. میرے خیال میں سب سے بڑا مدعا یہ ڈیبیٹ یہ ہونی چاہیے کہ آیا ہم سینٹ الیکشن کو کراس کریں گے یا سینٹ الیکشن سے پہلے کریں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں ہر صورت میں یہ چاہیں گے کہ سینٹ انتخابات سے پہلے الیکشن ہو. اگر اس کے بعد ہوتے ہیں تو پھر سینیریو بہت ہی تبدیل ہو سکتا ہے, اور اس میں شاید آپ لوگ مجھ سے سینئر ہیں, زیادہ بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز سینٹ الیکشن سے پہلے ہر صورت میں انتخابات میں جانا چاہیں گی. تو اگر الیکشن کمیشن یہ فارملی اناؤنس کر رہا ہے تو اس کو انڈورس کرنا چاہیے اور پولیٹیکل پارٹیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اگر وہ ڈی لمیٹیشن کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس کے لیے وقت چاہتے ہیں تو 1 یا 2 مہینے سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑتا. فرق صرف پڑتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے نیریٹو کو, کیونکہ وہ ہمیشہ سے آئینی بات کرتے آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی آئینی طور پر یہ کہا جا رہا ہے, آئینی طور پر یہ وجوہات ہیں, آئینی طور پر آپ انتخابات سے آگے نہیں جا سکتے ہیں, پیچھے نہیں جا سکتے. حالانکہ 2 صوبوں میں کے پی کے میں اور پنجاب میں آلریڈی نگراں سیٹ اپ اپنے آئینی حدود سے آگے جا چکے ہیں. لیکن اگر وفاق میں بھی ایسا ہوتا ہے تو بس ٹھیک ہے, جب ایک ملک میں آئینی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے, وہ اپنے پیروں پر ہی کھڑا نہیں ہے, تو پھر کمپرومائز آئین کو چلنے دیں جیسے چل رہا ہے. اس کو بلا وجہ کی ایک ڈیبیٹ ہم کیوں بنا رہے ہیں؟ جی 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 بالکل بالکل, آپ جاری رکھیں بات کو. جی تو میں صرف گزارش یہ کر رہی تھی کہ ہمیں یہ ہر صورت میں یہ چیز کی سمجھ ہے کہ الیکشن 3 ماہ کے اندر ممکن نہیں ہے. پہلے تو ہمیں لاسٹ مومنٹ کے اوپر نئی مردم شماری کے اوپر یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. اگر ہم نے کر دیا, اور اس میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عامر بھائی کہ جی وزیر اعلیٰ بیٹھے تھے, انہوں نے اس کو انڈورس کیا تھا فیصلے کو, اگر ان کا احتجاج تھا, ریزرویشن تھی, تو ان کو اسی میٹنگ میں سے اٹھ کر چلے جانا چاہیے تھا یا اپنا احتجاج رجسٹر کروانا چاہیے تھا. لیکن اگر انہوں نے وہاں پر اس چیز کو ایکسیپٹ کیا تو بعد میں اگر وہ یہ ساری باتیں یا یہ بیانیاں لے کر عوام میں جا رہے ہیں کہ جی 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے, تو پھر میرا خیال ہے کہ اس لالی پاپ کے اوپر عوام نہیں آئیں گے. جہاں تک بات ہے ٹائم گین کرنے کی, تو میرا خیال ہے کہ مہینے 1.5 مہینے سے کچھ نہیں ہوتا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سینٹ انتخابات سے پہلے انتخابات ہو جانے چاہیے. اگر اس کے بعد کا کوئی ماحول بنتا ہے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ پھر جمہوری سسٹم نہیں چل سکے گا, پھر وہ سسٹم آ جائے گا جس کے بعد یہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے گھر میں چوڑیاں پہن کر بیٹھ جائیں گی. ٹھیک بات ہے جی. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر دیا ہے, خوش قسمتی سے ان سے بھی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی, اللہ کا کرم ہے. آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. گفتگو ہم یہی کر رہے ہیں کہ جو نگران سیٹ اپ آ گیا ہے, اس سے کیا اندازہ لگائیں ہم کہ ملک میں ہم یہ سیٹ اپ الیکشن کرانے کے لیے ہے, یا اس سیٹ اپ کے کو سامنے رکھ کے کچھ اور قوتیں ہم پر حکومت کر رہی ہیں, اور یہ کہ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں ابھی فی الحال اس طرح چلنا پڑے گا اور زیادہ ہمیں کوئی شوق نہیں کرنا چاہیے کچھ نعروں کا تو نہیں میں کہوں گا, زیادہ ڈیموکریٹ بننے کی کوشش یا فلاں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کرنا چاہیے. یہ بہت سے لوگ آئے ہیں, ہم نے بات کی ہے کہ ان میں سے بہت سے ٹیکنوکریٹ ہیں, اچھے ہیں, شہرت بھی اچھی ہے, لیکن ایک آدمی کا صرف ٹیکنوکریٹ ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہوتا کہ وہ پریکٹیکلی بھی ڈیلیور کر سکتا ہو. آپ کو کیا لگتا ہے اس کابینہ کے حیث سے کیا نقشہ نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے, میرا خیال ہے زیادہ تر لوگ معتبر ہیں, اچھے لوگ ہیں, لیکن 2 دن میں مہنگائی بڑھی. جو 2 دن کی سٹیٹس ہیں وہ بتاتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ پیٹرول کی پرائسز اوپر گئی تھی. اب چاہے یہ حکومت آئے, چاہے کوئی الیکٹڈ حکومت آئے, جو ہماری معاشی کمپلشنز ہیں اور جو مشکل معاشی فیصلے ہیں وہ 16 مہینے میں پچھلی حکومت کو کرنے پڑے, نگراں حکومت کو کرنے پڑیں گے, اور نئی حکومت, آنے والی حکومت کو بھی کرنے پڑیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مجھے گلا ہے 16 مہینے کی حکومت میں, وہ یہ کہ کچھ مسائل تو آپ کے IMF کی وجہ سے تھے نا, وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے, لیکن بہت سارے مسائل جو تھے وہ بیڈ گورننس کی وجہ سے تھے. فار ایگزامپل شوگر مافیا, فار ایگزامپل ویٹ مافیا, فار ایگزامپل 80 لوگوں کی کیبنٹ. اب جو نئی کیبنٹ آئی ہے, آج ثاقب صاحب نے کہا کہ ہم اس کو محدود رکھیں گے, خدا کرے اس کیبنٹ کو محدود رکھ پائیں. ابھی مجھے نہیں پتا کہ کتنے پریشرز ان پر آئیں گے اور کتنی وزراء اور منسٹرز کی تعداد میں اضافہ ہوگا, کیونکہ جو مجھے پتا ہے کہ اس وقت بہت سخت لابنگ کی نگراں پوزیشنز کے لیے جو اس وقت سندھ میں جاری ہے, اس وقت فیڈرل لیول پہ جاری تھی, اور کچھ نام 11th آور پہ ڈراپ ہوئے, کچھ نام 11th آور پہ انکلوڈ کیے گئے. لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ جو
प्राइम मिनिस्टर का अपना अपॉइंटमेंट था, वो किसी सियासी असर रसूख से मुकर्रर था। ठीक है। और ये हमें डायरेक्शन देता है आगे आने वाली हालात की। एक बस गुजारिश और कर दूं, सिद्धार्थ साहब, ये जो अननेसेसरीली इलेक्शन की बहस छिड़ गई है ना, ये 2 सूबों में इलेक्शन नहीं हुए तो आपने क्या उखाड़ लिया? तो प्लीज बताइए ना मुझे, ये जो इतनी लंबी लंबी सहम वाली बातें कर रहे हैं इस वक्त टेलीविजन पे बैठकर, इन्होंने क्या उखाड़ लिया जब बिल्कुल आईन की बालादस्ती, और अगर आइंदा भी इलेक्शन नहीं हुए तो ये क्या उखाड़ लेंगे? बस यही गुजारिश। ठीक है, बिल्कुल। अब एक वक्फा लेते हैं, फिर ज़रा इस जो नई काबीना है इसकी गुफ्तगू हम बुनियादी तौर पे कर रहे हैं कि इसका मैंडेट क्या होगा, क्या इस निगरान हुकूमत का कोई निगरान होगा, निगरान ही होगा तो क्या कोई मुहाफ़िज़ होगा, और क्या मुल्क में कोई ऐसा निज़ाम, कुछ वादे किए हुए हमने जी, उसका कोई गारंटर भी होगा पाकिस्तान में, IMF से वादे किए हुए हैं, और भी कुछ हमारे मसाइल हैं। अगर हम उनको सॉल्व नहीं करते आइंदा 8-10 महीनों में तो हमारे लिए तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे, इकनॉमिकली नहीं और बहुत सी सूरत हाल में। ये मसलन वज़ीर ख़जाना का ओहदा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। शमशाद अख्तर के बारे में मेरी रिजर्वेशन रही है हमेशा से, जब पहले वो निगरान वज़ीर ख़जाना बनी थी, और मैंने कहा था कि हम IMF में जा रहे हैं, उस वक्त कोई ताल्लुक़ नहीं था। इन्होंने डॉलर को इतना नीचे गिराना शुरू किया, कुछ फैसले और भी किए कि मैंने साफ कहा कि IMF की तरफ जा रहे हैं, और ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। ये वर्ल्ड बैंक में भी रही हैं, हमारी गवर्नर भी स्टेट बैंक रही हैं, लेकिन टेक्नोक्रेटिक बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। आप क्या हमारे जो नया सिस्टम बना है ये डिलीवर कर सकता है? सरफराज मुफ्ती एक सॉलिड आदमी है, वो सूबाई वज़ीर दाखिला रहे हैं, क्या मरकज़ में भी आके वो सनाउल्लाह का रोल तो नहीं सही, प्रेजेंट सिचुएशन में जो रोल अदा करना वो अदा कर सकते हैं? खारजा पॉलिसी के बारे में हम क्या कर सकते हैं? हमारे शोबे के 2 लोग आए हैं, अनीक अहमद आए हैं और ये सुलंगी साहब आए हैं, ये सॉलिड आदमी है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली उस फील्ड में ये कुछ डिलीवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हमें इस पर सोचना चाहिए अपने शोबे के बारे में। वकील आए हैं, कानूनदान आए, वो मुल्क से बाहर से आए हैं, वो क्या मुकदमे लड़ते रहे हैं, कैसे मुकदमे लड़ते रहे हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन बहरहाल इन पूरी बातों पर गौर करना चाहिए। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होती है। जी नाज़रीन कराम, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी है, बहुत से पहलू खुल कर सामने आ गए। आमर इलियास राना साहब, आपको शिकायत थी कि मैंने कुछ बातों पर खुलकर बात नहीं की, सिर्फ आप पे छोड़ दिया, बाल आपकी कोर्ट में फेंक दिया। अब मैंने कुछ इशारे भी कर दिए हैं, और भी लोगों के बारे में इशारे किए जा सकते हैं, और कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों कर आया। उसी से ख्याल होता है कि शायद आने वाले दिनों की हुकूमत किस तरह काम करेगी, क्यों कर काम करेगी। अब आप सच सच मुझे बताएं, आप रिजर्वेशन छोड़ दें, कि क्या आपको नज़र आता है कि क्या होने वाला है? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, सच ना पहले कभी छुपाया, ना अब छुपाएंगे, ना मैंने पहले, मतलब अगर फील किया गया कि मैंने कोई मुबम बात की है तो मैं उसको जरा और फर्दर एलेबोरेट कर देता हूँ। देखिए, मैं जब ये कह रहा हूँ कि आप जाती हुई गवर्नमेंट खुद करके गई है, ठीक है, और फैसला करके गई कि मर्दमशुमारी करानी है तो इलेक्शन 4 महीने के लिए दोगे, उस पर एतराज किया, ये बात कही मैंने। तो राजा रियाज ठीक कहता है कि बड़ों ने फैसला कर दिया है, पता नहीं बड़े कौन हैं। देखे ना, अब आप मुझे बताएं कि काकड़ साहब जब आए हैं तो सब ने ये कहा, आपने भी कहा, और जिस दिन वो आए जितने टीवी पे तजिया निगार साहब दोस्त सब बात कर रहे थे, सब कह रहे थे कि ये एस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा हैं, और जाहिर है ये नाम उन्हीं की तरफ से है और चॉइस इनकी बन गया है, जिन्होंने नामजद करना था और कबूल करना था, तायद तस्दीक करनी थी, हो गया। फिर कैबिनेट में भी ये इनपुट उन्हीं लोगों की है। अगर हम कहेंगे कि जी हमने बुगटी साहब को लिया है, तो वो चॉइस भी उन्हीं की है जिनके साथ वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बतौर वजीर दाखिला 2 दफा बलूचिस्तान में काम कर चुके हैं। वो और खुद काकड़ साहब, दोनों के नजरियात छुपे हुए नहीं है, 9 मई के बाद के भी और पहले भी। तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एक पेज पे है, और होना भी चाहिए, जाहिर है आपको काम करना है। अब इसके अंदर जैसे आपने शमशाद अख्तर साहिबा पे बात की, सब लोग कह रहे हैं कि पिछली दफा यही डॉलर को स्टार्ट करने वाली तो यही थी, वजीर खजाना थी। जब मैंने कल उनसे पूछा कि अब आप पैसे कहाँ से लाएंगी, तो उन्होंने उमर साहब की तरफ कहा कि ये लाएंगे। मैं कहा ये ट्वीट के अलावा भी कोई काम करेंगे तो फिर पता चलेगा कि आईटी के अंदर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कितना काम इतने अरसे में कर सकेंगे। बहुत अच्छे लोग, आपने सबके नाम लिए, सिंध से मदद अली सिंधी भी आए हैं, अनीक साहब भी आए हैं, मतलब ये बहुत सारे लोग आए हैं। अगर गौर एजाज साहब इंडस्ट्री खासतौर पे टेक्सटाइल पे टाइकून है अपनी, उस काम के सारे, मतलब आप हेल्थ मिनिस्टर भी ठीक लाए हैं। लेकिन असल इशू वो है कि
ہمیں جہاں کام کرنا ہے وہاں یہ بھی ہے الیکشن اس لیے ضروری ہے کہ یہ دیر پا کام نہیں کر سکتے. آج سرفراز مفتی صاحب کشتوں کے پشتے لگا دیں اور اس کے اوپر مرتضی سولنگی صاحب کے اوپر ڈیوٹی آئے گی کہ وہ اس کو سنبھالیں, پھول برسائیں, کیونکہ ظاہر ہے ایک پارٹی جو زیر عتاب ہے پی ٹی آئی جس کا نام ہے, اور ان کے وہ لیڈر اور وہ ورکر زیر عتاب ہیں جو 9 مئی والے اس خانے میں ملوث تھے کہ اسٹیٹ پہ حملہ کر رہے تھے, جن کی معافی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی اور ہونی بھی نہیں چاہیے. مطلب یہ جو ہم فوراً آ جاتے ہیں نا عورت مرد بچہ لے کے بیچ میں, جو اسٹیٹ پہ حملہ کرتا ہے اس کے لیے کوئی ہمدردی کے بول میرے پاس تو نہیں ہے کم سے کم. ہاں فیئر ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو ناجائز اس کے اندر نہ کریں, لیکن یہ جو مطالبہ ہوتا ہے نا کہ جن کے ساتھ یہ کر بھائی, جب وہ چلے گئے ہیں وہاں پہ حملہ کرنے جہاں کسی پیپلز پارٹی نے, کسی مسلم لیگ نون نے کسی بھی دور میں بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہو, نواز شریف کو پکڑ کے وہ سزائے موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں عمر قید کے بعد, کسی نے اسٹیٹ پہ حملے نہیں کیے. یہاں پہ آ کے اب جب ایک فیسیلیٹیشن کونسل بن گئی ہے جس میں آرمی چیف ہیں, پھر 5 میجر جنرل ہیں جو ان شعبوں کو جو 4 چنے گئے ہیں ان کو ملا کے چلا رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ یہ ایک کمبینیشن بنے گا جس میں جن مسائل میں پاکستان پھنس گیا ہے آؤٹ آف باکس ہمیں جانا پڑے گا, کیونکہ ہم پھنس گئے ہیں, پھنسائے گئے ہیں. بہرحال پاکستان کے عوام اس وقت ہار ہو گئے ہیں کھانے پینے کو, ان کے پاس محنت کے باوجود پیسے نہیں آتے کہ وہ اپنی چیزیں روٹی روزی کی پوری کر لیں, بچوں کے لیے, ہیلتھ کے لیے. تو ایسے میں آپ جب اتنی لمبی مطلب کہ 16 رکنی کابینہ یہ ہے اور وہ 24 کے قریب ہو گئے ہیں ایس اے پی ایم ایڈوائزر ڈال کے, یہ کیسے کام کر سکتے ہیں بغیر عوامی اس کے؟ بالکل ٹھیک بات ہے کہ قطر, یو اے ای, سعودی عرب اور چائنا یہ کوئی جمہوری ملک نہیں ہے, ان کو سوٹ کرے گا کہ فوج کی گارنٹی ہو, لیکن پاکستان کے خمیر میں نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے نظام کو جو ہائیبریڈ کلائے گا پھر وہ ٹیکنوکریٹ کلائے اور اس میں عوامی سطح پہ پذیرائی نہ ہو. میں بار بار اس پر بنیاد پہ زور دے رہا ہوں. ٹھیک بات ہے آپ کی بات, بالکل ٹھیک بات ہے. میں اس وقت کہتا تھا 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو رہے کیونکہ جو ایک قوت ہے جس کا نام اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہیں چاہ رہی, تو سپریم کورٹ نہیں کرا سکی. اگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ بات کہنا چھوڑ دیں کہ جی حالات یہ کہہ رہے ہیں, ثنا مرزا صاحبہ کی بات بالکل ٹھیک ہے, حقائق کے باوجود ہم ہی لوگ ہیں جو بات کریں گے. ہم پہلے بھی کرتے تھے, ہم اب بھی کریں گے کہ جناب آپ تجربے کیجئے, ان لوگوں کو الیکشن کرائیں اور یہ بہت اچھے لوگ ہوں گے, تو ان کو آنے والی گورنمنٹ پیچھے نہیں ہٹا سکے گی کسی نہ کسی صورت میں. یہ ان میں سے آدھے سے زیادہ تو ویسے ہی ہر حکومت کے ساتھ گوہر اعجاز صاحب ہر حکومت کے ایڈوائزری بورڈ میں شامل ہوتے ہیں, مشورے وہ دیتے ہیں. اس دفعہ انہوں نے وہ جو بات آپ نے سٹارٹ میں کہی, جب اپنے گھنٹی بند گئی ہے نا اب بجانی پڑے گی کہ ہاں جی اب آپ کر کے دکھائیے. اب آپ پہلے کہتے تھے آپ یہ کر دیں, یہ فیصلہ کر دیں, آپ ڈیویلیویشن کر دیں, اب سب کچھ آپ نے خود کرنا ہے. ٹھیک بات, تو پھر آپ کر کے دکھائیے. ٹھیک بات. جی ثنا مرزا صاحب, اب بات ذرا کھل کے سامنے آ گئی, اب کیا کہیں گی آپ؟ سر میں نے تو اسی لیے پہلے ہی کھل کے کہہ دیا تھا کہ اس ملک میں ایک ہی ڈنڈا چلتا ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ صحافیوں کو تو پھر بھی انڈرسٹینڈنگ ہے. عامر بھائی نے بالکل درست کہا کہ ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں اور ابھی بھی کہیں گے, کیونکہ جن کو سمجھ ہے وہ کہہ بھی رہے ہیں. لیکن اصل مجھے پریشانی اور حیرانی یہ ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں, جب یہ حکومت ختم کر کے گھر گئے ہیں تو انہوں نے کچھ چیزوں کو بڑی ویک پوزیشن میں چھوڑ دیا. یہ بات بالکل درست تھی عمر صاحبہ کی کہ جو کاکڑ صاحب کا چناؤ تھا وہ بالکل اس کے اوپر کوئی سیاسی کنسنسس ہمیں نظر نہیں آتا اور محسوس بھی نہیں ہوتا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جاتے جاتے 2 بڑے اسٹرانگ میسج دے کے گئے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھا ورکنگ ریلیشن شپ بھی چاہتے تھے, اور انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں ماضی کی حکومتیں بھی اسی طرح چلتی رہی. پی ٹی آئی کیا تھی, پی ٹی آئی کو لانے والے کون تھے, بٹھانے والے کون تھے, کام کروانے والے کون تھے. تو اگر شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا تو کوئی گناہ نہیں کیا. میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس حکومت کو جاتے جاتے کچھ چیزوں کو دفن کر کے جانا چاہیے تھا. ایسے فٹ پرنٹ چھوڑ کے جاتے کہ اس کے بعد واپس اقتدار میں آ پاتے. لیکن اس وقت اسلام آباد میں جو ہوائیں چل رہی ہیں وہاں لوگ یہ بھی کنفیوز ہیں کہ آیا یہ جو سیٹ اپ بنا ہے یہ سیٹ اپ واقعی 6 مہینے میں چلا بھی جائے گا یا پھر یہ سیٹ اپ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہ ایک بڑی غلطی ہے جو اگر ممکنہ طور پر کر کے گئی ہے پی ڈی ایم کی حکومت, تو اس کے اثرات آنے والے چند سالوں تک رہیں گے. اور جہاں تک چیلنجز کی بات تھی, میں صرف اس میں ایک پوائنٹ ضرور مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ یہ میں نے اور پروگرامز میں بھی کیا ہے کہ یہ گورنمنٹ صرف الیکشن کے لیے نہیں آئی ہے. اس گورنمنٹ سے بھلے یہ چند ماہ کے لیے ہو, لیکن جو بڑے ٹاسک اس کو دیے گئے ہیں اس میں اکانومی کے حوالے سے بھی ہے, اس میں اسٹریٹجک ایشوز کے حوالے سے بھی ہے. دیکھیں اگر آپ کے ملک میں 2 بڑے صوبوں میں ٹیررزم کے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, بلوچستان میں اور کے پی کے میں,
تو آپ پھر الیکشن کیسے کنڈکٹ کروائیں گے؟ آپ وہاں پر جلسے کیسے کروائیں گے؟ باجوڑ والا انسیڈنٹ آپ کو یاد ہے، تو اس گورنمنٹ کے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہوگا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب پچھلے سال نومبر میں آپ کا ٹی ٹی پی کے گروپوں سے فائر بندی کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد آپ نے ان انسیڈنٹس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ اگر آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ پورا میں انتخابات کی طرف نہیں جا سکتے ہیں۔ ٹھیک بات۔ اچھا یہ ایک وقفہ دیتے ہیں، شاید کچھ لائن گڑبڑ ہو رہی ہے، اس کے بعد دوبارہ جب ملیں گے تو ان سے بات شروع کرتے ہیں، ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، جس طرح پروگرام میں ٹیکنیکل مسائل آتے ہیں، اس طرح ملک چلانے میں تو اس سے بھی بڑے ٹیکنیکل مسائل آتے ہیں۔ جی ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، کیا آپ کو اس پوری صورت آپ نے سنی، سارا گفتگو ہمارے ساتھیوں کی، آپ کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا نقشہ بنتا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے شہزاد میر صاحب، میں تو بس ایک ہی آپ سے مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتی ہوں، آپ سے بھی اور جو آپ کے توسط سے مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کہ دیکھیں اس ملک کو اس وقت اسٹیبلٹی چاہیے، اور انفارچونیٹلی جو نگراں حکومت آئی ہے اس کے آنے کے بعد بھی میں ایک ایلیمنٹ آف اسٹیبلٹی نہیں دیکھ رہی۔ کچھ ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں، جیسے ابھی بات ہوئی وزیر خزانہ کے حوالے سے اور دیگر لوگوں کے حوالے سے بھی اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں، تو وہاں میرے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس طور اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے۔ ہم تو ایک انسٹیبل سائیکل سے دوسرے انسٹیبل سائیکل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس میں بہتری نہیں آ رہی۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ صورتحال کس کے ہاتھ میں ہے، یہ جتنا زیادہ واضح ہو رہا ہے یہ اتنا کم واضح ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی میرا خیال ہے کہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ اگر ایک بات کھل کے سامنے آ جائے نا کہ اگر ہم انڈر مارشل لا ہیں تو پھر ہم انڈر مارشل لا ہیں، اب اگر ہم انڈر ہائیبرڈ لا ہیں ہم انڈر ہائیبرڈ لا ہیں۔ سو واٹ از ہیپننگ؟ آپ ہر کوئی کھلے چھپے یہ بات کرتا ہے کہ جی بڑوں نے فیصلہ کر لیا، پسندیدہ شخص پرائم منسٹر آ گیا۔ یہ باتیں ملک کو نہ تو اسٹیبلٹی دیتی ہیں، نہ کنٹینیوٹی دیتی ہیں، نہ ملک کے امیج کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اس ابہام سے الیکشنز اور نو الیکشنز باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک بات۔ جی عامر الیاس رانا صاحب، آپ لاسٹ ورڈز کیا کہیں گے؟ آخر میں آپ سے اگر تجزیہ پوچھا جائے کہ آپ خلاصہ کیا کرتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی رائے یہی ہے کہ یہ حکومت کچھ دیر چلے گی، اگر چلے گی بھی تو کوئی حرج نہیں ہے، اور لیکن یہ ہے کہ بیسٹ طریقہ پاکستان کا حل یہ ہے کہ عوام کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ پاسبل بنائی جائے، لیکن یہ اس پر اصرار کر کے ملک کا سارا نظام، اسٹریٹجک پرابلم بھی ہیں، اکنامک پرابلم بھی ہیں، اور آپ کی وزیر خزانہ نے تو ہاتھ اٹھا دیے ہیں، انہوں نے کہا پیسے میں نہیں لاؤں گی، پیسے یہ لائیں گے، اشارہ کر دیا عمر صاحب کی طرف۔ اگر وہی پیسے لائیں گے تو پھر تو آ چکے پیسے سارے۔ دیکھیں، اس سے پہلے آپ نے لفظ وزیر قانون کا بولا تھا کہ ان کو پاکستان کے قوانین کا نہیں پتا، تو میرے سامنے چونکہ نوٹیفیکیشن پڑا ہے، انہیں دیا گیا واٹر بھی، کلائمیٹ چینج یعنی ماحولیات بھی، تو چونکہ وہ آربیٹریشن کے ماہر ہیں برسلز کے، اور ریکوڈیک اور فلانا کلبھوشن ڈمکانا اور یہ کرنا وہ کرنا، تو لا منسٹر کا واٹر اور کلائمیٹ چینج میں کیا تعلق ہے؟ کیا انٹرنیشنل معاہدوں میں کوئی ہم مزید تبدیلی لائیں گے، اسٹریٹجک تبدیلی لائیں گے جو لا منسٹر کے ساتھ یہ اسپیشل؟ آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی چونکہ وزیر بہت ہیں تو ہم نے ان کو یہ محکمے بھی چیپ دی ہے، وہ بھی چیپ دی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مطلب مجھے تو خطرہ فیل ہو رہا ہے واٹر جب ان کو ملا ہے نا اسپیشلی، اور یہ بات کیونکہ انہوں نے معاہدے جو سعودی عرب سے ہم کریں گے، ریفائنریوں کے جو باقی اللہ کرے کہ ہو جائیں، تو ان کے اندر ان کی مہارت بالکل استعمال ہونی چاہیے، لیکن کچھ چیزوں کے اوپر کوسچن مارک آ رہا ہے، تو وہ کلیئرٹی ہو جائے۔ آپ کو الیکشن چاہیے ہیں، آپ کو ڈیلے کرنا ہے، اب آپ کو سارے پتے ٹیبل پہ رکھنے چاہیے، اوپن کریں، ڈائیلاگ کریں۔ ہاں جی، ہمیں 2 سال چاہیے، ہمیں 1.5 سال چاہیے ہے، آپ قائل کریں، آپ قائل ہو جائیں، لیکن چھپ کے کچھ نہ کریں، ورنہ ہوگا کچھ نہیں سوائے کہ پھر ہم دائروں کے سفر میں ہیں اور پھر شروع کر دیں نئے سرے سے۔ جی بھائی، ٹھیک بات آپ کر رہے ہیں۔ لا منسٹر کے بہت سے حوالے تھے، ریکارڈ کیس سے لے کر بہت سے مسائل تھے کہ وہ کیس کون سے دیکھ رہے تھے اور کن کی بیک پر دیکھ رہے تھے، اور اگر انہوں نے اشارہ کیا کہ نئی چیزیں جو ان کی طرف بتائی جا رہی ہیں ان کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو ثنا مرزا صاحب، کیا ہے لاسٹ ورڈز آپ کے، کیا ہیں؟
دیکھیے سر، میں تو بس یہی عرض کرنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں مختلف وقتوں میں مختلف ایسی شخصیات تعینات کی جاتی رہیں انہی عہدوں کے اوپر، چاہے جمہوری ادوار رہے ہوں یا مارشل لاؤ میں، جو کہ کنٹروورشل رہی تھیں یا جن کی ایک ہسٹری تھی. ہمیں یاد ہوگا شوکت ترین صاحب کو بھی جب بنایا گیا تھا تو انہوں نے پہلے اپنے کیسز ختم کروائے تھے یا پھر ان کے کیسز ختم کروائے گئے تھے. تو ہمارے پاس کوئی ایک مثال نہیں ہے، ملٹیپلز ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بظاہر یہ جو ٹیم چنی گئی ہے یہ ہارڈ کور پروفیشنلز ہیں کچھ نہ کچھ ماضی کے ساتھ. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ 3 سے 4 مہینوں میں یہ کیا جادو کی چھڑی چلاتے ہیں، اور اگر یہ جادو کی چھڑی نہیں چلا پاتے تو پھر اداروں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یا تو حکومتیں جمہوری حکومتوں کے سپرد کر دی جائیں اور ان کو کچھ وقت دیا جائے، اور جمہوری حکومتوں کو بھی اور جماعتوں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کو جو وقت مل رہا ہے اس میں وہ آپسی لڑائی کے بجائے ملک کی خاطر جو سٹیج لینی ہے، جو سٹانس لینا ہے، وہ ان کے اوپر فوکس کریں. یہ جو 16 مہینے کا وقت تھا اس میں صرف فائر فائٹنگ ہی ہوتی رہی. پی ٹی آئی مختلف نیریٹیوز دیتی رہی اور وہ اس کی فائر فائٹنگ کرتے رہے، لیکن ہم نے ملک کے لیے اٹسیلف جس طرح پرفارمنس دینی تھی وہ پرفارمنس کے اوپر فوکس نہیں کر سکی پی ڈی ایم. ٹھیک بات ہے جی لاسٹ ورڈ آپ کیا کہیں گی ہما وقائی صاحبہ؟ میرا لاسٹ ورڈ یہ ہے کہ بالخصوص فیڈرل لیول پر ایک ایلیمنٹ ہے اسٹیبلٹی لانے کا، ہمیں تھوڑا وقت دینا چاہیے ان کو. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات سجاد میر صاحب یہ ہے کہ خیر کی دعا کیجیے، حالات اچھے ہیں. ٹھیک بات ہے جی، بہت مختصر بات کی لیکن بہت جامع بات سے کہتے ہیں مختصر مگر جامع، وہ والا قصہ ہو گیا ہے. اور اس وقت صورتحال یہی ہے کہ ہم اپنے سارے وہ نیریٹو یعنی کہ الگ رکھ چکے ہیں. کوئی ہم جو ڈیموکریٹ تھے جو کہتے تھے ڈیموکریسی پہ اصرار، کوئی ہیومن رائٹس پہ اصرار کر رہا تھا. اب اس وقت کو پاکستان کی پڑی ہوئی ہے، اور پاکستان کی پڑی ہوئی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اکانومی سنبھالنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اکانومی سنبھالنا سر یہی نہیں ہے کہ کوئی آسان سا کام ہے، بلکہ بہت ملٹیپل ٹاسک ہیں جو اکانومی سنبھالنے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہماری دہشت گردی کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ ہم نے جو پروجیکٹ بنائے ہیں ان کو آگے چلانے کا مسئلہ ہے. یہ سارے مسائل کیسے حل ہوں گے اور کیسے ہم ان کو لے کے آگے چلیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور یہ کابینہ انہی سوالات کے جواب دے سکے گی کہ نہیں دے سکے گی. آنے والے دنوں کا نظام اس کا جواب دے سکے گا نہیں دے سکے گا. یہ ایک اتنا بڑا سوال ہے جو اس وقت پوری قوم کے سامنے ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.